شادی کے بعد میرے ہاں 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب 5ویں بار حمل ٹھہرا تو میری ساس بولی اس بار اگر بیٹی پیدا کی تو تجھے گھر سے نکال دیں گے۔ میں ہر وقت پریشان رہتی اور دن رات دعا کرتی کہ بیٹا پیدا ہو۔ ایک دن نوکر بولا بی بی جی روز کچا انڈا کھاؤ، شرطاً بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ میں روز ایک کچا انڈا کھا کر سونے لگی، مگر جب ڈلیوری کا وقت بچہ پیدا ہوا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو نوکر کا میرا نام سائرہ ہے۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ میری شادی ایک بہت ہی امیر خاندان میں ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ نے بھی نہ اس خاندان کے لوگوں کو دیکھا اور نہ ہی کسی اور بات کو، بس اسی بات پر خوش ہو گئے کہ بہت بڑا گھر ہے اور اکلوتا بیٹا ہے، اور جہاں بیٹے اکلوتے ہوں وہاں پر ساری ذمہ داریاں بھی بہو پر ہی پڑ جاتی۔ اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن ایک چیز نے جینا حرام کر رکھا تھا، اور وہ یہی کہ میں نے اس گھر کا وارث پیدا کرنا تھا۔ خیر سے مجھے شادی کے پہلے ہی سال حمل ہو گیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن یہ ہمارے اس معاشرے کا المیہ ہے کہ عورت سے امیدیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پہلے اچھی پڑھائی کر رہے، پھر اچھی شکل و صورت کی بن کر رہے، اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ اس کی شادی ہوگی یا نہیں، شادی ہو گئی تو ماں بنی ہے یا نہیں، اور اگر ماں بنی ہے تو بیٹے کی ماں بنی ہے یا بیٹی کی، اور اگر بیٹی ہوئی ہے تو بیٹا کیوں نہیں ہوا۔ عورت کی ساری زندگی یہی سب کرتے اور سنتے گزر جاتی ہے۔ مجھے بھی اللہ نے بیٹی سے نوازا، میں بہت خوش تھی، کیونکہ ایسے لوگ بھی تھے جن کو شادی کے 10 سال بعد بھی اولاد نہیں نصیب ہوئی، لیکن میری ساس اور شوہر بالکل بھی خوش معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ پھر بھی انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار نہ کیا، لیکن جانے قسمت نے میرے لیے کیا سوچ رکھا تھا۔ میرے گھر میں ایک ایک کر کے 4 بیٹیاں پیدا ہو گئیں۔ اس گھر کو ایک حویلی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس حویلی کا ایک نوکر بھی تھا جسے سب اکرم کہا کرتے تھے۔ ایک وہی تھا اس گھر میں جو میرا درد سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ نے تو آپ کے گھر میں رحمت دی ہے۔ وہی اکثر یہ خبر باہر سنانے آتا کہ بیٹی ہوئی ہے، اور بدلے میں میرے شوہر سے تھپڑ بھی کھا لیتا۔ آخر 2 بیٹیوں کی دفعہ باقاعدہ میرے شوہر اور میری ساس نے بہت زیادہ غصہ کیا، مجھے بھی باتیں سنائی، اور کئی ہفتوں تک ان کا موڈ بھی خراب تھا۔ اب تو میرا شوہر اپنی بیٹیوں کو پیار بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ میری ساس بھی ان کو اپنے قریب بھٹکنے نہیں دیتی، ان سے ایسے خار کھاتی جیسے وہ ان کو ہاتھ لگائے گی تو اس کے ہاتھ پلید ہو جائیں گے۔ میں بہت پریشان رہتی۔ اس گھر میں میری بیٹیوں کو ہر سہولت حاصل تھی، وہ اچھے سکولز میں جا رہی تھی اور اچھا کھاتی تھی، لیکن کوئی ان سے محبت نہیں کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے میری بیٹیاں بہت ضدی ہوتی جا رہی تھیں۔ اب تو میں نے بھی اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی کہ 4 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا عطا کر دے، کیونکہ میں بھی چاہتی تھی کہ اللہ مجھے بیٹے سے نوازے۔ لیکن چوتھی بیٹی کے بعد 2 سال گزر جانے کے باوجود بھی مجھے حمل نہیں ہو رہا تھا۔ ایک تو یہ کہ 4 بیٹیوں کی ماں تھی، اور اب حمل نہ ہونا مجھے مزید باتیں سننا پڑ رہی تھی۔ میں بہت پریشان رہتی۔ جب انسان بہت پریشان ہوتا ہے تو اسے جو بھی ملتا ہے وہ اسے اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے۔ اسی طرح میں اپنے نوکر اکرم سے اپنے دل کی بات کہہ دیا کرتی کہ میں آج کل بہت پریشان ہوں۔ بس یوں سمجھیں کہ میں نے اکرم کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے، کیوں پریشان رہتی ہوں، لیکن اکرم نے مجھے اپنے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا۔ ویسے بھی مجھے جاننے کا کوئی شوق بھی نہیں تھا۔ وہ ایک بے ضرر انسان تھا، عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا، اس گھر اور اس خاندان کا بہت پرانا وفادار تھا۔ اس کے باپ دادا بھی یہیں پر نوکر کے طور پر کام کیا کرتے تھے۔ میں نے دن رات دعائیں کی، منت مانی، اور پھر اللہ نے مجھ پر کرم کیا۔ 5ویں دفعہ حمل ٹھہر گیا۔ میں بہت خوش ہوئی تھی، اسی بات پر خوشی تھی کہ اللہ نے مجھے امید سے کر دیا، نہیں تو اگر ایسا نہ ہوتا تو بہت برا ہو جاتا۔ میں جب بھی امید سے ہوتی تو میرے حمل کے 9 ماہ میں میرا شوہر اور میری ساس میرے ساتھ قدرے آرام سے پیش آیا کرتے۔ ان کی امید ہوتی کہ سب خیر ہوگی اور اللہ ہم کو بیٹے سے نواز دے گا۔ وہ اس بیٹا بیٹی کے چال میں ایسے پھنسے تھے کہ وہ ڈاکٹر سے پتہ بھی نہ کرواتے تھے کہ ان کے ہاں بیٹا آنے والا ہے یا بیٹی۔ وہ کہتی تھی کہ این وقت پر ہی پتہ چلے گا، شاید اس کے پیچھے بھی کوئی ڈر تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ میری ساس میرے کمرے میں آئی۔ پہلے مجھ سے میری صحت دریافت کی اور پھر مجھے کہا، دیکھو اگر اس دفعہ تمہارے ہاں بیٹا نہ ہوا تو ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑ جائے گا جس کی تم کو ہم سے امید نہیں ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، کیا کریں گے؟ میری ساس نے کہا کہ ہم تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا کہ اس گھر کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ ماں باپ تو میرے سے دنیا میں نہیں رہے، بہن بھائی بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے گھر سے نکال دیں گے تو میں اپنی بیٹیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ میری ساس نے کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے دعا کرو کہ تمہارے ہاں بیٹا ہی پیدا ہو۔ اگر تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو تم اسی حویلی میں ملکہ بن کر راج کرو گی، راج۔ میں تمہیں بہت زیادہ خوش رکھوں گی، تمہاری بیٹیاں اور تم جو چاہو گی تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر تمہارے ہاں بیٹا پیدا نہ ہوا تو پھر سمجھو کہ تمہیں آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا جائے گا۔ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دوں گی، میں بالکل حق پر ہوں۔ میں نے تمہیں 5 موقع دیے، اگر 5 موقعوں کے بعد بھی تم ہمیں ایک اولاد نرینہ نہ دے سکی تو اس میں تمہاری غلطی ہے، ہم لوگ تو حق پر ہیں۔ میری ساس کی زبان پر جو آیا انہوں نے مجھے سنا ڈالا، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر بیٹا پیدا نہ ہوا تو اسی دن اپنی 5 بیٹیوں کو ساتھ لے کر ادھر سے تمہیں جانا ہوگا۔ میں حیران رہ گئی، وہ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتی ہیں؟
अच्छी तो ये मेरे साथ कभी भी ना थी, लेकिन इतना ज़ुल्म ये लोग मेरे साथ कैसे कर सकते थे। अकरम को कुछ देर पहले मैंने जूस बनाने का कहा था, वही देने शायद कमरे में आ रहा था जब उसने मेरी सास की बातें सुन ली और मुझे रोते हुए भी देख लिया। जब वो कमरे में आया तो मेरे आंसू इस कदर शदीद से बह रहे थे कि मैं उनको रोक नहीं सकी। अकरम ने जूस एक तरफ रखा और हाथ बांधे खड़ा हो गया। उसने सर झुका लिया। मैंने अपने आंसू साफ किए। उसने कहा, बीबी मैंने सब सुन लिया है, ये बड़े ही जालिम लोग हैं, इनके बाप दादा भी ऐसे ही थे और उनके ख़ानदान को कोई बद्दुआ है कि कई सालों तक उनके ख़ानदान में बेटा ही पैदा नहीं होते। बड़े साहब भी तो बड़ी बीबी की शादी के 10 साल बाद पैदा हुए थे। मैं हैरान हुई कि मेरी सास 10 साल तक औलाद ना पैदा कर सकी। उनको क्या महसूस हुआ होगा, वही जो अब मुझे महसूस हो रहा। फिर क्या अब वो मेरा दर्द नहीं समझ सकती? और मैंने तो इस घर को औलाद दी थी, ऐसा तो नहीं था कि मैं बिल्कुल ही बांझ थी। बीबी मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ, ये बड़ा पुराना नुस्खा है, हमारे बड़ों का और पीरों का सब पर इसका भरोसा है इस नुस्खे के ऊपर, और कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है। सिर्फ रात को सोते हुए एक कच्चा अंडा आपने खा लेना है। मैं शर्त लगा कर कहता हूँ कि आपके यहाँ बेटा ही पैदा होगा। मैंने अकरम को कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, इस तरह बेटा कैसे पैदा हो सकता है? अकरम ने कहा, बीबी जहाँ इतना कुछ कर लिया वहाँ ये भी करके देख लें, अगर बेटा पैदा ना हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अमीर लोगों में एक बड़ी खामी होती है कि जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो अपने अनपढ़ और नासमझ नौकरों के मशवरे में भी आ जाते हैं और ये भी नहीं सोचते कि भला वो जो मशवरे दे रहे हैं उसके पीछे कोई मंतक भी है या नहीं। मैंने भी अकरम की बात मानी और उसे कहा कि रोज़ रात को कच्चा अंडा पी कर सोया करूँगी, अगर मैं किसी दिन भूल जाऊँ तो तुम मेरे लिए अंडा लेकर आ जाना। अकरम ने कहा कि मैं ये काम अपनी जिम्मेदारी समझ कर करूँगा और मुझे यकीन है कि इस दफ़ा आपको बेटे से नवाजा जाएगा, फिर आप इस हवेली पर राज करेंगी, राज, और मुझे भी आपकी खिदमत करके बहुत खुशी होगी। बहुत सालों बाद इस हवेली को कोई अच्छी मालिकन मिलेगी। जैसा अकरम ने कहा था, मैंने रोज़ रात को कच्चा अंडा पीना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। इसका जायका कैसा था, ये करना अजीब काम था, पर मुझे किसी भी तरह बेटे की माँ बनना था। यही मेरा मकसद हयात बनकर रह गया। अगर मैं किसी दिन भूल जाती तो अकरम खुद मेरे लिए दूध देने के बहाने अंडा भी ले आता। मेरे शौहर को उसकी बात की कोई खबर नहीं थी, लेकिन एक दिन मेरे शौहर ने यह बात नोट कर ली और उसने कहा कि ये अंडा तुम्हारे लिए आया है। तो मैंने कहा कि उबला हुआ अंडा है, आपकी अम्मी ने कहा है कि रात को दूध के साथ एक अंडा खाया करो। फिर मेरा शौहर हंसा और कहने लगा कि साथ ये भी दुआ किया करो कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो, वरना खाना पीना तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। कभी कभी मुझे ये सोचकर बहुत तकलीफ भी होती कि मेरा शौहर भी मेरा साथ नहीं देता, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मुझे तसल्ली तो दे सकता था। अगर मुझे इसका थोड़ा सा साथ मिल जाता तो शायद सुकून मिल जाता। लेकिन अब सच तो ये था कि मुझे उससे किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं थी। उसने मुझे अपनी हमसफ़र नहीं समझा, उसने मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझा था। उसे मुझसे बेटा चाहिए था। मैंने दुआ की कि दफ़ा मुझे बेटा ही पैदा, जिसको मैं उसके हवाले करके ये कह सकूं कि जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, लेकिन मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं है और हम सिर्फ नाम के मियाँ बीवी हैं। मैं इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। मैं उसे ये कहना चाहती थी कि मेरे अंदर इन 5 सालों में बहुत नफ़रत भर गई थी। मैंने फिर भी किसी तरह सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं बेटियों की माँ थी। सच कहते हैं कि औरत की इज्जत मर्द से ही होती है। अगर वो बेटे की माँ बने तो उसको ज़्यादा इज्जत मिलती। एक दिन मैंने इस हवेली में बहुत कुछ अजीब होते हुए सुना कि मेरा शौहर गुस्से से चिल्ला रहा था कि अकरम कहाँ है। पता चला कि वो घर नहीं था, जाने वो कहाँ गायब हो गया। आज तक कहीं नहीं गया था। आज मेरे गाँव से बहुत ज़रूरी दोस्त आ रहे थे, मुझे इतने सारे काम हैं और ये कहाँ भाग गया है। मैं भी सोचने लगी कि आखिर अकरम कहाँ गया है, लेकिन वो रात से पहले वापस आ गया। उसको मेरे शौहर ने बहुत डांटा, पर उसने सारे काम वक्त पर कर डाले। जब वो रात को वापस आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो कहने लगे कि बस मैं किसी से मिलने चला गया था। लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ कि वो झूठ बोल रहा था। जैसे अकरम ने कहा था, मैं रोज़ रात को एक कच्चा अंडा खाया करती थी और साथ ही अल्लाह से दुआएं भी किया करती। मेरी सास अक्सर लोगों से बातें करते हुए कह रही थी कि हाँ, भेंट से उम्मीद से है, बस दुआ करो बेटा हो जाए, नहीं तो इसका किस्सा तो मैं तमाम कर दूँगी। बस बहुत झील लिया इस औरत को। एक दिन मैंने अपने शौहर से सवाल किया कि अगर इस दफ़ा भी हमारे यहाँ बेटी पैदा हुई तो क्या वाकई आप मुझे घर से निकाल देंगे? मेरे शौहर ने 2 पल मुझे देखा और फिर उस दुनिया की सबसे जालिम बात कह डाली। उसने कहा कि इस घर में मेरी अम्मी का हुक्म चलता है, अगर मेरी अम्मी कहेंगी कि तुम इस घर से जाना है तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, तो फिर यकीनन तुम्हें इस घर से जाना ही होगा और मैं भी तुम्हें तलाक दे दूँगा। मेरे शौहर ने यह बात इस कदर आराम से कही थी जबकि इस बात ने मेरे दिल में बहुत तूफ़ान मचा दिया था, लेकिन मैं और कुछ ना बोली और इतना कहा कि ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे, आखिर ये आपकी ज़िंदगी है, आपकी हवेली है और औलाद भी आप ही की है। एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। रात का वक्त था, ये वही टाइम था जब अकरम मेरे लिए अंडा लेकर आया करता, लेकिन आज उसे आने में देर हो गई थी। मुझे नींद आ रही थी, मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी से खा के सो जाऊँ। मेरे आखिरी दिन चल रहे थे। मुझे सुबह से ही तबीयत में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैं बार बार घड़ी की तरफ देखती, लेकिन वक्त है कि गुजर ही नहीं रहा था और अकरम भी नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि खुद ही चली जाती हूँ, देखती हूँ कि वो क्या कर रहा है।
اور اگر کہیں نہیں ہے تو خود ہی کچن میں کھڑے ہو کر اپنا کام کر کے واپس آ جاؤں گی۔ جب میں جانے لگی تو میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں ذرا ٹہلنے جا رہی ہوں، میری ٹانگوں میں بہت ہی کھچاؤ ہے، تھوڑا چلوں گی تو آرام ملے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ خود کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف بیٹھا تھا۔ جب میں کچن کی طرف آئی تو کچن کی کھڑکی سے میں نے ایک منظر دیکھا، جس منظر کو دیکھ کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران ہوئی۔ سامنے ایک ٹرے رکھی تھی جس میں دودھ کا گلاس رکھا تھا اور اکرم کے ہاتھ میں انڈا تھا، جس انڈے پر وہ کچھ پڑھ کے پھونک رہا تھا۔ پھر اس انڈے کو اس نے ٹرے میں رکھا اور اسے اٹھا کر باہر آنے لگا کہ اس کا مجھ سے سامنا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایسے چونکا جیسے کوئی چور پولیس کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ کہنے لگا کہ بی بی جی آپ کے کمرے میں ہی آ رہا تھا، یہ لیں اس کو کھا لیں۔ میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ میں اسے یہ سب کرتا ہوا دیکھ چکی ہوں، میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، پر میں نے کوئی لحاظ رکھا۔ میں نے کہا کہ تم جو کر رہے تھے میں نے دیکھ لیا۔ کیا کر رہے تھے تم؟ کیا تم مجھ پر کوئی جادو کر رہے ہو یا تمہیں یہ کرنے کے لیے کسی اور نے کہا ہے؟ کہیں تمہیں یہ کرنے کے لیے میری ساس نے تو نہیں کہا؟ وہ جان بوجھ کر مجھ پر کچھ ایسا عمل کرواتی ہے جس سے بیٹی پیدا ہوتی، تاکہ مجھے اس گھر سے نکال کر اپنے بیٹے کی دوسری شادی اپنی بھانجی سے کروا سکے۔ تم تو خاندان کے پرانی نوکر ہو، تم ضرور ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ اس حویلی میں تو جانے کتنی آتی اور کتنی جاتی ہوں گی۔ میں بھی اس گھر کی ایک عورت ہوں، جو آج ہے کل نہیں، جو جیے یا مرے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پھر ایک نوکر میرے لیے اتنا پرخلوص کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پاگل تھی تمہاری باتوں میں آ کے۔ میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بار بار نام میں سر ہلا رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں غدار نہیں ہوں۔ ہاتھ جوڑ کر بنتی کر رہا تھا لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ میں نے ٹرے کو ہاتھ مارا اور انڈا اور دودھ نیچے گر گیا۔ شور سے میرا شوہر بھی سیڑھیوں تک آ گیا۔ میں اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ اس شخص کو اس گھر سے نکال دوں کہ اچانک میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہوا اور میں لڑکھڑا کے میرا شوہر میری طرف بڑھا اور دائی کو بلایا گیا۔ میری ابھی تک کی ساری ڈلیوری گھر میں ہوئی تھی، لیکن اس دفعہ میری حالت بہت خراب تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے بس کا کیس نہیں ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، یہ مر جائے گی، اس کو اسپتال ہی لے جاتے ہیں۔ میرا شوہر اس سب کے خلاف تھا، لیکن میری جان پر بنی میرے شوہر نے اجازت دی، مجھے اسپتال لے کر جایا گیا۔ جب ڈلیوری کا وقت آیا اور میں نے دیکھا، میں نے اپنی اولاد کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بھی ایک بیٹی تھی۔ بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے جب اچانک وہاں ایک عورت آئی اور اس نے میری بیٹی کو اٹھا کر وہاں پر ایک بیٹا رکھ دیا۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ میں نے اس عورت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس عورت نے کہا کہ میں اکرم کی بیوی ہوں، اور جب آپ کو اللہ نے امید دی تھی انہی دنوں میں مجھے بھی امید ملی۔ میرے 4 بچے ہیں، سارے کے سارے ہی بیٹے ہیں۔ مجھے اللہ سے دفعہ بیٹی کی امید تھی، لیکن اللہ نے مجھے پھر سے بیٹے سے نواز دیا۔ لیکن مجھے اکرم نے ساری بات بتائی اور اس نے کہا کہ ہمیں یہ بیٹا بڑی بیوی جی کو دینا ہوگا۔ اس نے سب کچھ پلان کیا، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ میں پہلے سے تیاری کر کے آئی ہوں۔ یہ بچہ 2 دن پہلے ہی پیدا ہوا ہے، اس لیے بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا یہ آپ کا بچہ ہے یا میرا۔ اس نے اپنے بیٹے کو میری گود میں ڈال دیا۔ میں روتے ہوئے بامشکل ہاتھ جوڑے، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے کر دیا۔ اس نے کہا کہ آپ ہاتھ نہیں جوڑے۔ میں تشکر سے رو رہی تھی، لیکن جب اس نے میری بیٹی کو اٹھایا تو میرا دل بیٹھ سا گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم میں مجھے اپنے بیٹے دینے کی ہمت ہے، لیکن میری بیٹی کو مجھ سے دور لے جاؤ گی، میں یہ برداشت کیسے کروں گی؟ اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اس کو اپنی اولاد کی طرح پالوں۔ وہ میری بیٹی کو اٹھا کر اس دروازے سے نکل گئی جہاں سے آئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے بھی بات کر لی، ڈاکٹر کو سمجھا دیا۔ ڈاکٹر نے کہا آج کل ایسے لوگ اس دنیا میں نہیں ہوتے، اگر اس طرح آپ کا گھر بچتا ہے تو میں اپنی زبان بالکل بھی نہیں کھولوں گی۔ اور میں تو ڈاکٹر ہوں، میں روز اس طرح کے لوگوں کو دیکھتی ہوں۔ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو لوگ بری طرح رونا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ تقریباً ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اکرم نے اپنا کام کر دیا، وہ واقعی ایک وفادار نوکر تھا۔ میرے شوہر اور ساس کو جب پتہ چلا کہ میں نے بیٹے کو جنم دیا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ جیسا میری ساس نے کہا تھا، مجھے ملکہ کی طرح لے جایا گیا اور میری ہر بات مانی گئی۔ اور میرا شوہر اپنے بیٹے کو پا کر خوش تھا اور میری بچیوں سے بھی بہت محبت کرنے لگا تھا۔ آج میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی اور میں گھر آ گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے جانے تمہیں کیا کیا نہیں کہا۔ اس نے کہا کہ بیبی جی کوئی بات نہیں، میں آپ کا حال سمجھتا ہوں۔ اس سنڈے کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں تھا، بس میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی اولاد آپ کی جھولی میں ڈال دوں گا، لیکن اگر میں یہ بات آپ سے پہلے کرتا تو جانے آپ کیا سوچتی۔ ساتھ ہی مجھے یہ بھی امید تھی کہ اللہ آپ کو بیٹے سے نواز دے گا، لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میں نے اپنی بیوی کو فوراً سے بھیجا۔ میں شادی شدہ ہوں، لیکن میں نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی۔ آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں محفوظ ہے اور ہمیں 4 بیٹوں کے بعد جب بیٹی ملی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارے گھر کی رانی بن کر رہے گی۔ آپ فکر نہ کریں، آپ سے ملوانے کے لیے لے آیا کروں گا۔ میری ساس اور شوہر کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ میں اس گھر کی ملکہ تو تھی، لیکن میرے تیور بدل گئے تھے۔ میں ان کو اب جوتے کی نوک پر رکھتی تھی، ان کی ہر بات کا جواب دیتی تھی اور وہ بھی چپ کر سن لیتے۔ پھر قسمت نے بازی پلٹی اور ایک دن میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ میری ساس اور شوہر گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے کہ ان کی کار حادثے کا شکار ہو گئی اور وہ دونوں اس دنیا میں نہیں رہے۔ مجھے اپنے شوہر کے جانے کا بہت افسوس ہوا۔ میں کئی مہینوں تک اس کا سوگ منایا کرتا۔
اب حویلی کی مالکن میں تھی، یہ ساری حویلی میری ہو چکی تھی۔ میں نے اکرم اور اس کی بیوی بچوں کو گاؤں سے واپس بلوا لی اور اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتے دیکھنے کے لیے ان کو بھی اس گھر میں رہنے کے لیے کہا، اور آہستہ آہستہ ہم نے گاؤں کی ساری زمین اور حویلی بیچ دی۔ ہم نے شہر میں جا کر گھر بنا لیا۔ شہر میں جا کر میں نے سب کو یہی کہا کہ اکرم میرا سگا بھائی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچیاں اور اکرم کا بیٹا جوان ہو گیا تو میں نے اس کی شادی اپنی 5ویں بیٹی سے کروا دی۔ اس طرح مجھے اپنی 5ویں بیٹی بھی واپس مل گئی۔ ساری دنیا یہی جانتی ہے کہ اکرم میرا بھائی ہے۔ فرض تو اس نے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ادا کیا ہے، نہ صرف میری مدد کر کے بلکہ ان بچوں کی پرورش کرنے میں بھی اس نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ اب ہم سارے اکرم کے بچے اور میرے بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی رہتے ہیں۔ ہم سب بہت خوش ہیں۔